بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اسراء اور معراج ایک بہت بڑا عظیم معجزہ ہے اور ایک محیر العقول معجزہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا اسراء کو، اور نبی پاک علیہ السلام نے معراج کو احادیث پاک میں ذکر فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے کثیر صحابہ اکرام علیہ رضوان اس معجزہ معراج کے راوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزہ کو ائمہ محدثین نے فضائل اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر باقاعدہ چیپٹرز اور ابواب قائم کر کے ذکر کیا، اور بحمد تعالیٰ اہل ایمان کا یہ تعامل ہے اور یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ محافل اور مجالس کا اہتمام کر کے نبی پاک علیہ السلام کے اس عظیم معجزہ کا اسراء اور معراج کا ذکر کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بحمد تعالیٰ مسلمانوں کا یہ تعامل چلا آ رہا ہے، اور بالخصوص اس معجزہ معراج اور اسراء کا رجب المرجب شریف کے مہینے میں، اور بالخصوص 27 رجب المرجب کو حضور علیہ السلام کے اس معجزہ اسراء اور معراج کا تذکرہ کیا جاتا ہے، محافل سجا کے اور مجالس کا اہتمام اور انعقاد کر کے۔ اس پر بھی بعض لوگوں کی طرف سے کچھ اشکالات اور شبہات پیش کیے جاتے ہیں، جیسے کہ میلاد کی محافل ہوں تو کچھ اعتراضات اور اشکالات پیش کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے دل دماغ میں کچھ وساوس اور اشکالات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی میلاد شریف کی تاریخ کو اختلافی بنا کے، اور کبھی یہ باور کروا کے کہ میلاد کی تو ایگزیکٹ تاریخ ہی ثابت نہیں ہے 12 ربیع الاول، اور اسی طرح معراج کا جب ذکر آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ معراج شریف کی تو تاریخ ہی ثابت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ جب سیرت اور تاریخ کی بات آئے گی تو یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ سیرت اور تاریخ کا مسئلہ اہل سیر اور اہل تاریخ کے جو راجع اور مشہور قول ہے اس سے لیا جائے گا۔ ہم نے یہ دیکھنا کہ اہل سیر نے اور اہل تاریخ، اہل سیر سے مراد سیرت نگار، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو باقاعدہ شروع سے لے کر آپ علیہ السلام کے وصال اقدس تک مکمل جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ تحریر کی ہے، ان سیرت نگاروں کو ہم دیکھیں گے۔ تاریخ دانوں کو دیکھیں گے کہ تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ کس اعتبار سے لکھی، اقوال کون کون سے ہیں، اور ان میں سے راجع اور مشہور قول کون سا ہے۔ میلاد شریف کے حوالے سے ہو، یا نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت کے حوالے سے ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسراء اور معراج کے حوالے سے ہو۔ تو اس سلسلہ میں نبی کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے حوالے سے مختلف اقوال مہینے کے اعتبار سے اور تاریخوں کے اعتبار سے فضائل اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مثلا ایک قول 29 رمضان المبارک کا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 29 رمضان المبارک کو معراج اور اسراء کروائی، اور ایک قول ربیع الاول شریف کا ہے، اور ربیع الاول شریف کے حوالے سے بھی 17 ربیع الاول کا قول بھی ملتا ہے، 27 ربیع الاول کا قول بھی ملتا ہے، شوال المکرم کا مہینہ یہ بھی ایک قول ہے، ذو الحجہ کا مہینہ یہ بھی ایک قول ہے، اور ایک قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 27 رجب المرجب کو اسراء اور معراج کروائی۔ یہ تمام اقوال موجود ہیں۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ اقوال مختلف آ گئے تو ہم نے کسی قول کو ایکسپٹ نہیں کرنا اور کسی کو نہیں لینا۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مشہور قول کون سا ہے، کون سا راجع قول ہے، اور مسلمانوں کا تعامل کیا ہے، عمل کیا چلا آ رہا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے سیرت اور تاریخ کے باب میں۔ تو جب ہم نبی علیہ السلام کی اسراء اور معراج کے حوالے سے ان اقوال کو دیکھتے ہیں تو ائمہ محدثین نے باقاعدہ جو نا وہ ترجیح دی ہے ان اقوال میں سے 27 رجب المرجب کے قول کو۔ ان میں سے چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے امام ابن الجوزی المتوفیٰ 557 ہجری کی کتاب الوفا باحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مترجم ہے، صفحہ نمبر 268 پہ امام ابن الجوزی فرماتے ہیں، مگر میں یعنی ابن الجوزی کہتا ہوں کہ معراج رجب المرجب کی 27ویں رات کو ہوا۔ یہ امام ابن الجوزی کا حوالہ ہے، اور یہ المواہب الدنیا
سیرت کی کتاب ہے امام احمد قسطلانی جو کہ شارح بخاری ہیں، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے مؤلف، المواہب الدنیا کی پہلی جلد صفحہ 175 پہ لکھتے ہیں، کہا گیا کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو یہ محیر العقول بریکٹوں میں واقعہ پیش آیا، حافظ عبد الغنی بن سرور مقدسی رحمہ اللہ نے اسے اختیار کیا۔ یعنی امام عبد الغنی المقدسی جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس جو قول ہے اس کو راجح اور مشہور اور اس کو اختیار کیا ہے کہ 27 رجب المرجب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معجزہ معراج عطا فرمایا۔ یہ حافظ نور الدین حلبی، ان کی کتاب ہے سیرت الحلبیہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 515 پہ لکھتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ جو ہے اس کی 27 تاریخ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وقیلہ من رجب واختار حاض الاخیر الحافظ عبد الغنی المقدسی، کہتے ہیں کہ پیچھے 27 کا ذکر کرتے آ رہے تھے کہ 27 ربیع الاخر اور 27 رجب، اور کہتے ہیں کہ اسی 27 رجب المرجب کے قول کو اختیار کیا حافظ عبد الغنی المقدسی نے، وعلیہ عمل الناس، اسی پر لوگوں کا عمل ہے کہ وہ 27 رجب المرجب ہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا اور اسراء کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ چوتھا حوالہ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 کا، حافظ ابن کثیر بھی حافظ عبد الغنی بن سرور المقدسی کے قول کو راجح اور اس کو ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ 27 رجب المرجب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء اور معراج کے معجزہ سے مشرف فرمایا گیا۔ تو یہ بحمد تعالیٰ تاریخ کے حوالے سے جو علماء اور محدثین کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ تاریخ موجود ہے کہ 27 رجب المرجب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔